السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوستو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے حجاج کرام کو ہدایات دی گئی، جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے ساری نمازیں مسجد حرم میں جا کے پڑھیں، ان کے لیے خاص ہدایات ہیں۔ کون سی زیارتیں آپ لوگ پیدل کر سکتے ہیں، آب زمزم آپ لوگ بآسانی بھر سکتے ہیں، اور بہت ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو دے رہا ہوں۔ دوستو سعودی ہدایات کے مطابق آپ لوگوں نے نماز کے لیے مسجد حرم میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اپنے ہوٹل کو چھوڑ دینا ہے۔ شٹل سروس بس پہ آپ لوگوں نے جانا ہے، وہ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے دوستو وہ بند کر دی جاتی ہے، پھر مشکل ہوگی، آپ لوگوں کو ٹیکسی کرا کے جانا پڑے گی۔ اس کے علاوہ دوستو راستے میں رش ہوتا ہے۔ دوستو یہ بہت اہم بات آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، بعض لوگ کیونکہ ان کی تکبیر اولیٰ چل رہی ہوتی ہے، آپ لوگ جب یہاں آئیں گھر سے لے کے واپسی جانے تک اور ساری زندگی کے لیے نیت کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ تکبیر اولیٰ ہماری فوت نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، ایک تو منافق ہو کے نہیں مرے گا، دوسرا جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ حجاج کرام کو تو ساری زندگی کے لیے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑنی، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز ادا ہونے کے 30 منٹ بعد شٹل سروس بس آپ کو آپ کے ہوٹل کی طرف لے کر جائے گی۔ آپ لوگ جانتے ہیں مئی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، گرمی بھی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ ظہر عصر اپنی بلڈنگ میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، مغرب عشاء فجر آپ لوگ مسجد حرم میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ کسی کو زیادہ شوق ہے، جو لوگ قوی ہیں، مضبوط ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ ساری نمازیں مسجد حرم میں پڑھیں تو بہتر ہے۔ اگر ان کو کوئی دقت نہیں ہوتی، اپنے ساتھ پانی کی بوتل رکھیں، سفید قسم کی چھتری رکھیں، یہ آپ لوگوں کے لیے بہتر رہے گا۔ تو نماز کے 30 منٹ بعد آپ لوگ اپنے ہوٹل کی طرف جا سکتے ہیں۔ آپ لوگ نماز سے 1 گھنٹہ پہلے نہ نکلے، شٹل سروس بس آپ کو نہیں ملے گی، پھر آپ لوگوں کو ٹیکسی کروا کے جانا پڑے گی۔ یاد رکھیے گا، ٹیکسی والے حج عمرے کے وقت کے اندر لوٹتے ہیں، حاجیوں سے 500 ریال لے لیتے ہیں، حالانکہ 10 ریال کرایہ نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے حج کے سفر کے اندر سیدھا سادہ بن کے نہیں رہنا، ہوشیار چلاک بن کے رہنا ہے۔ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے، المؤمن لا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ جیسے کہ ہم سعودی عرب میں ہیں، یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ دوستو فجر کی اذان آج کل ہو رہی ہے 4:31 پر، تو آپ لوگوں نے ہوٹل سے نکلنا ہے 3:30 پر۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے 12:18 پہ، آپ لوگ 11:18 پہ 1 گھنٹہ پہلے اپنے ہوٹل سے نکل پڑیں۔ عصر کی اذان ہو رہی ہے جی 3:40 پہ، آپ لوگ 2:40 پہ اپنے ہوٹل سے نکل جائیں۔ مغرب کی اذان ہو رہی ہے 6:45 پہ، آپ لوگ 5:45 پر اپنے ہوٹل سے نکل جائیں۔ عشاء کی نماز 8:15 ہو رہی ہے، تو آپ لوگ 7:15 عصر کے بعد آ جائیں، تو مغرب عشاء کی نماز پڑھ کر آرام سے جا کے ہوٹل پہ کھانا کھائیں، فوراً سو جائیں تاکہ جلدی آپ لوگ مسجد حرم کی طرف آ جائیں۔ رات کو ان دنوں میں زیادہ جاگیں نہیں، سیر و تفریح نہ کریں، دوستو ادھر ادھر کی گپیں نہ لگائیں، اپنی عبادت کی طرف دھیان دیں۔ زندگی میں ایک بار حج کا موقع ملتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دینا، بعد میں افسوس نہ ہو۔ دوسری بات سن لیں، مسجد قباء پیدل جاتے ہوئے جو زیارات آپ لوگ پیدل کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ مسجد غمامہ، مسجد عمر بن خطاب، مسجد عثمان بن مالک، مسجد جمعہ، مسجد انیف، بیر عریس، بیر غرس، یہ زیارات آپ لوگ مسجد قباء کی طرف جاتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اہم ہدایات، ابھی بھی لوگ باز نہیں آ رہے، ویڈیو بنا رہے ہیں، تصویریں بنا رہے ہیں، لوگ باز نہیں آ رہے۔ حجاج کرام آپ کے ساتھ حاجی ہونے کی نسبت لگ گئی ہے، پلیز یہ کام یہاں نہ کریں۔ حرم میں فوٹوگرافی پر 10,000 ریال جرمانہ، 2026 اپڈیٹ۔ اس سال حج 2026 پر سعودی گورنمنٹ نے کچھ مختلف اور سخت قسم کی پابندیاں عائد کی ہیں۔ مسجد حرام کے اندر یا مسجد حرام کے باہر یا دوران طواف کسی قسم کی فوٹوگرافی یا ویڈیو بنانا سخت ممنوع قرار دیا۔ جو حاجی مرد یا عورت اس کی خلاف ورزی کرے گا، فوراً اس کو گرفتار کر کے 10,000 سعودی ریال جرمانہ کیا جائے گا، اور ساتھ ہی حج ویزا کینسل کر کے اس کو اپنے ملک ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ جن حضرات کے دوست، احباب، رشتہ دار اس سال حج پر جا رہے ہیں یا خود وہ جا رہے ہیں، وہ اس بات کو کان کھول کر سن لیں، سعودی گورنمنٹ اس پر عمل درآمد کروائے گی۔ پھر بعد میں ہم منتیں کرتے پھریں گے، ترلے کریں گے، چھوڑ دیں چھوڑ دیں۔ اپنے قیمتی لمحات کو اپنے دل میں رکھیں، اپنے قیمتی لمحات عبادت کے اندر لگائیں، فوٹوگرافی کے اندر ضائع نہ کریں، موبائل کے اندر اس کو بند نہ کریں، پلیز یہ کام نہ کریں۔ مینا میں حجاج کرام کے لیے بڑی سہولیات ہیں، یہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔
مینا میں حجاج کے لیے اہم ہسپتال اور طبی سہولیات یہ آپ لوگوں کو سمجھ لیں۔ مینا ایمرجنسی ہسپتال 190 بستروں پر مشتمل ہے، 12 ایمرجنسی 34 آئی سی یو بستر۔ مینا الجسر ہسپتال 150 بستروں پر مشتمل ہے، اس ایمرجنسی 28 آئی سی یو بستر مینا کے اندر موجود ہیں۔ لوگ جانتے ہیں پچھلے سالوں کے اندر بھی بہت سارے حجاج کرام بیمار ہوئے کے اندر پچھلے سال میں بھی بہت ساری سہولیات دی گئی، بہت ساری چیزیں ایسی دیکھی گئی۔ ایک شخص کو دل کا دورہ پڑا، اس کو 2 سے 4 منٹ کے اندر ہاسپٹل مینا سے اٹھا کر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل پہنچا دیا۔ کتنے بہترین انتظام ہیں دوستو، یہ کن کے لیے کیے جاتے ہیں؟ حجاج کرام کے لیے۔ اہم پوائنٹ جو اصلاحی طور پر آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مسجد نبوی کے اندر دسترخوان کے پیکٹ بانٹے جاتے ہیں، ایک سے زائد لینا میں چاول بانٹے جاتے ہیں، لوگ 2 پیکٹ لیتے ہیں، اس کے اندر سے لیگ پیس نکالتے ہیں، چاول پھینک دیتے ہیں، یہ غلط کام ہے۔ ایک پیکٹ لیں، جتنا ضرورت ہو اتنا لیں۔ دوستو ہم حج کے سفر پر ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مستغنی کر دے، یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیو۔ ہم ایسے کرتے ہیں جسے پتہ چلتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، ہم سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں ہے۔ عملی طور پر بھی جو مانگتے وہ دکھائیں، کھانوں پہ لپکے نہیں، جھپٹے نہیں ماریں، جتنا ضرورت ہو اتنا لے لیں۔ اپنی جیب میں جو پیسے ہیں اس کو لگائیں گے، اللہ برکت عطا فرمائے گا اور زیادہ دے گا۔ اگر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔